الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى رواہ ابو داؤد۔ معزز حاضرین، پچھلے درس میں ہم نجاست کو زائل کرنے کا، نجاست کو دور کرنے کا، گندگی کو صاف کرنے کا طریقہ کل کے درس میں ہم نے شروع کیا، تو اس میں بات یہ سامنے آئی کہ شریعت میں جن چیزوں کی نظافت کا، پاکی کا، تطہیر کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہی طریقہ اپنایا جائے۔ جیسے شریعت میں اگر بچے کا پیشاب پڑ جائے بدن پر، کپڑوں پر، تو چھینٹوں سے ختم ہوا۔ شریعت کی نظر میں چھینٹے مارنے سے وہ شریعت کی نظر میں پاک ہو گیا۔ اسی طرح گلاس میں، پانی میں، دودھ میں، مشروب میں اگر مکھی گر جائے تو شریعت میں یہ ہے کہ اس کو نکالا جائے، پھر اس کو ڈبو کر کے باہر نکال دیں، تو وہ جو اس کی نجاست ہے، اس کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ شریعت کی نظر میں تو وہ چیز پاک ہو گئی۔ کل یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی تھی، بات ہوئی تھی۔ دوسری بات آج آگے یہ ہے کہ نجاست ایک تو بدن سے دور کی جاتی ہے، دوسری نجاست کپڑوں سے دور کی جاتی ہے، تیسری یہ کہ نجاست جگہ سے کی جاتی ہے، زمین سے کی جاتی ہے۔ بدن کا طریقہ کار تو بتا دیا گیا کہ بدن پر اگر نجاست ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پانی سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے۔ اور اگر بدن پر نجاست، گندگی، ایسی گندگی ہے جو انسان استنجا کے بعد حاصل ہوتی ہے، تو کم از کم تین پتھروں سے وہ گندگی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کپڑوں پر میں نے بتایا تھا، ایک تو پانی کے ذریعے سے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس گندگی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کپڑوں پر اگر دیگر گندگی ہو تو اس کو کھرچا بھی جاتا ہے، کھرچ کر کے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے، نجاست اگر زمین پر گر جائے تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے شریعت میں۔ زمین پر اگر گندگی گر جائے تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر پیشاب اگر گر جائے زمین پر تو صفائی کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پانی منگایا جائے، پانی کے ذریعے سے اس نجاست کو دھو دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اعرابی آیا، مسجد میں پیشاب کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوائے اور بہا دیا۔ تو ایک تو پانی کے ذریعے سے زمین کی نجاست، زمین پر پڑی ہوئی نجاست کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ کار نجاست دور کرنے کا جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے۔ اگر کوئی گندگی سوکھ جاتی ہے، اس کا دھبا ختم ہو جاتا ہے، تو شریعت کی نظر میں وہ وہاں سے نجاست دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے پیشاب کر دیا زمین پر نماز کی جگہ میں، اور کچھ وقت کے بعد ہوا کے ذریعے سے یا دھوپ کے ذریعے سے وہ سوکھ جائے تو شریعت کی نظر میں وہ جگہ پاک ہے۔ شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ وہ جگہ پاک ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہوگی اس کی؟ آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہ زمین پر کوئی گندگی گرے اور وہ سوکھ کر کے وہاں سے ختم ہو جائے، شریعت کی نظر میں وہ جگہ پاک ہے، اس کی کیا دلیل بن سکتی ہے؟ جی، جانور رکھنے کی جگہ، رہنے کی جگہ ہے۔ جی،
مٹی کے نیچے چلے جاتی ہے، دفن ہو جاتی ہے وہ جگہ۔ دیکھیں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمین کیسی تھی؟ مٹی کی زمین تھی، کوئی ٹائلز یا پھر سیمنٹ وغیرہ سب نہیں کروا گئے تھے، وہاں پر مٹی کی زمین تھی۔ تو حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں رات گزارتا تھا۔ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابہ کا مسجد سے لگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں مسجد النبوی کے اندر رات گزارتا تھا، اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ راتوں میں بہت کم سویا کرتے تھے، تہجد کے پابند تھے۔ کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، خصوصاً ایک خواب دیکھنے کے بعد۔ وہ واقعہ طویل ہے، اس کو چھوڑے۔ فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ۔ فرماتے ہیں مسجد میں کتے آتے تھے، جاتے تھے، کبھی کبھی پیشاب بھی کر دیتے تھے۔ مسجد نبوی اب یہاں کی طرح جیسے لاکنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ مسجد سے کچھ چوری ہو جائے گا۔ ہاں، ابھی آج کے دور میں جو ہے مسجد میں ہی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں چیزیں، باقاعدہ طور پر چوری کر لیتے ہیں، مگر اس دور میں مسجدیں ہمہ وقت کھلا رہتی تھیں، اور مسجدوں سے تقریباً سمجھے 16 اوور ان مسجد سے خدمات ہوتے تھے۔ ہر کام مسجد میں ہوتا تھا، سوشل ورک سے لے کے ہر چیز سے لے کر کے، تعلیم سے لے کر کے تدریس سے لے کر کے ہر چیز جو ہے مسجد میں ہوتی تھی۔ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں سب ایسے ہی تھا معاملہ۔ ابھی مسجدیں جو ہے صرف نماز کے لیے محدود کر دینے کچھ مسجد، ہاں ابھی ختم بھی نہیں ہوئی۔ ابھی سنت کچھ لوگوں کی چلتے کہتے لائٹیں آف ہو جاتی، پنکھے آف ہو جاتے ہیں، بھگایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، مسجدیں تعلیم گاہیں ہونا چاہیے ہر اعتبار سے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ مسجد میں کتے کبھی کبھی پیشاب بھی کر جاتے تھے، اور فرماتے ہیں ہم میں سے اس وجہ سے ہم میں سے کوئی اس جگہ پر چھینٹے بھی نہیں مارتے تھے، اس جگہ پر ہم چھینٹے بھی نہیں مارتے تھے۔ آپ کو یہ روایت ایک تو ابو داؤد میں مل جائے گی، ہاں اسی طرح بخاری تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابو داؤد کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، لیکن وہ کوئی چھینٹے نہیں مارتے تھے۔ اس میں ابو داؤد سے استدلال کرتے ہیں کہ نجاست لگی زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ جس زمین پر نجاست لگ گئی، خشک ہونے سے، ہوا وغیرہ آنے سے وہ نجاست کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو شریعت کی نظر میں اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت کی نظر میں اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور شریعت کی نظر میں وہ جگہ پاک ہو گئی۔ جس جگہ پر پیشاب گر گیا تھا پھر سوکھ گیا، ختم ہو گیا، تو شریعت کی نظر میں وہ جگہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ ہاں عین نجاست میں اگر بدبو ہے، اس جگہ پر کیا ہے؟ بدبو ہے، یا پھر کوئی چیز ہم کھانے کی چیز ہے اس کا ذائقہ بدلا ہے، کھانے کی چیز ہے اس کا ٹیسٹ بدلا ہے، جو اس کا حقیقی ٹیسٹ ہے وہ نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کے اندر نجاست داخل ہو گئی، یا تو باسی ہو گیا، یا پھر کچھ اور چیز جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتا، تو اس کا جو حقیقی مزہ بدل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عین نجاست ہے۔ ہاں، اور اسی طرح سے بدبو، اس کی بو اگر آئیں، اس نجاست کی بو آئیں، تو اس نجاست کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ پاک کرنا چاہیے۔ شریعت کا یہی حکم ہے۔ تو بہرحال ایک بات ہمیں یہ معلوم ہے کہ زمین پر اگر نجاست گر جائے، گندگی گر جائے، تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے، ایک پانی لا کر کے بہایا جائے، اور دوسرا وہ جگہ خشک ہو جائے، شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ پاک ہے وہ جگہ۔ دوسرا، اگر کھانے پینے کی چیز میں کچھ کیڑا مکوڑا گر جائے، جیسے چوہا گر جائے، کوئی جانور گر جائے، چوہا گر جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جیسے چوہا ایسا جانور جو واقعی زہریلا ہو اور گندا خون والا ہو،
تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ اس کا بھی باقاعدہ طور پر حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ چیز مائع ہو، مائع سمجھتے ہیں؟ مائع مطلب پتلا، جیسے گھی ہوتا ہے، آئلی، یعنی اگر وہ چیز گرنے سے پوری چیز پر سرایت کر جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، تو ایسی چیز میں سب کا سب نجس ہے، اس کو بہا دیا جائے، پھینک دیا جائے. اور اگر وہ مائع کے بجائے جامد ہو، گھی کبھی ٹھنڈی کے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ گھٹ ہو جاتا ہے. ناریل کا تیل ہے، گھٹ ہو جاتا ہے. اس پر اگر چوہا یا اس جیسی چیز اگر گر جائے تو شریعت کا حکم ہے، حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو نکال پھینکے اور اس کے اطراف و اکناف کی گندگی کو نکال پھینکے. بقیہ جو ہے شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ وہ پاک ہے. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے گھی کے متعلق سوال کیا گیا جس میں چوہا گر گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القوها وما حولها وکلوا، اس چوہے کو بھی نکال پھینکو اور اس کے اطراف و اکناف گندگی کو بھی، اتنے گھی کو نکال دو آپ، اس کے بعد بقیہ جو ہے آپ اس کو کیا کرو؟ کھاؤ. تو یہ بھی نجاست دور کرنے کا شریعت میں ایک طریقہ ہے. آخری بات بول کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا. نجاست دور کرنے کے سلسلے میں اپنا بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے. نجاست کو دور کرنے کے لیے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی لطہورہ وطعامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ وضو اور کھانے پینے کے کاموں کے لیے ہوتا تھا. وکانت یدہ الیسری لخلائہ وما کان من اذن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ استنجا کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے مکروہات چیزوں کو دور کرنے کے لیے، ناپسندیدہ چیزیں، گھن والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرتے تھے؟ لیفٹ ہینڈ. جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے گئے تھے تو دیوار پر کوئی تھوکا ہوا تھا، بلغم تھوکا ہوا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اس کو گھس کر کے نکالے اور ادب سکھائے کہ تھوکنے کا ادب کیا ہے، تھوکنے کا طریقہ کیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے نکالا اس کو. اسی طرح استنجا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اپنا بایاں ہاتھ یعنی لیفٹ ہینڈ استعمال کرنا چاہیے. تو گندگی دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ کا استعمال کرنا اور پاکی حاصل کرنے کے لیے دیگر چیزوں کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ داہنا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو یہ کچھ باتیں تھیں نجاست کو دور کرنے کے سلسلے میں، گندگی کو دور کرنے کے سلسلے میں. انشاءاللہ العزیز کل سے ہم قضاء حاجت یعنی حاجت اپنی ضرورت پوری کرنا، بیت الخلاء کے آداب وغیرہ سب ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز کل سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اسی طرح وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ مفصل ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو نجاست دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.